أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد رواه البخاري. معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی شان و شوکت اور عظمت و منقبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ پر ایمان لانا نہ لانا، اس پر تو ایک انسان کو اختیار و ادھیکار ہے، چاہے وہ ایمان لائے چاہے نہ لائے۔ لائے گا اللہ رب العزت کا محبوب بنے گا، جنت ملے گی، اور اگر نہیں لاتا، نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا تو اللہ رب العزت کے غضب کا اور اس کی ناراضگی کا مستحق بنے گا، نتیجے کے طور پر جہنم ملے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شان اور آپ کی عظمت، اس کے تعلق سے کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ آپ پر انگلی اٹھائے۔ یہ نقطہ یاد رکھ لیجیے، کسی کو بھی ایمان لانا نہ لانا اختیار ہے، لیکن آپ کی شان میں گستاخی کرنا، جس سے آپ کی ذات پر آنچ آتی ہو، یہ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، اور کبھی بھی اس چیز کو روا اور جائز نہیں سمجھا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پورے خطبے کا اتنا خلاصہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں اسی پہ بند کر دوں بات پوری ہے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا کہی جا سکتی ہے کہ ایمان لانے میں انسان کو اختیار ہے، لیکن آپ کی شان میں کوئی ایسا جملہ جس سے شان میں ہتک ہوتی ہو، اس کی گنجائش کسی کو نہیں ہے۔ آپ پر ایمان لانے والا ہو تب بھی، نہ لانے والا ہو تب بھی، یہ کس کو اختیار ہے؟ اللہ رب العزت نے بڑے دو ٹوک اندازوں کو تو کی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقینی طور پر جو شخص بھی اللہ کو اذیت دے ورسولہ، اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے ایسا شخص دور ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، رسوا کن عذاب اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی زبان چلائی ہے، جس نے بھی قلم اٹھایا ہے، جس نے بھی کوئی ادنا ترین بھی حرکت کی ہے جس سے شان مصطفیٰ میں پر آنچ آ جائے، دنیا نے بھی یہ دکھا دیا ہے کہ حقیقت میں اب اس دھرتی پر اس کے رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنا اور آپ کے ذکر کو بلند کرنا، اللہ رب العزت نے جتنے اچھوتے انداز میں کیا ہے، اتنا اچھوتا اور انوکھا انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا آپ کی شان میں قصیدے پڑھنے کے لیے وہ نہج اور وہ انداز نہیں اپنا سکتی جو انداز اپنے محبوب کی محبت میں آ کر کے اور اس کی شان میں اللہ رب العزت نے قصیدے قرآن میں جو پڑھے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ایک قصیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ ایک نعت ہے جو رب کی طرف سے قرآن کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ دیکھنے میں ایک جملہ ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کی پوری زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ لعلی خلق عظیم، ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، ایک ہوتا ہے اخلاق کریمہ، اور ایک ہوتا ہے اخلاق عظیمہ۔ سپرلیٹو ڈگری ہے خلق عظیم۔ اخلاق حسنہ میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو کوئی ہدیہ پیش کیا، کوئی اچھائی پیش کی، آپ نے جواب میں مجھے پیش کر دی، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اور اخلاق کریمہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں پیش کیا، میں نے آپ کو پیش کر دیا، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ لیکن اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ سامنے والا آپ کو زد و کوب بھی کرے، برا بھلا بھی کہے، پریشان بھی کرے، تکلیف بھی دے، اذیت بھی دے، اور آپ کے راستوں میں روڑے بھی اٹکائے، پھر بھی ایسے لوگوں کو معاف کر دینا،
ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اخلاق عظیمہ ہے. اس خوبی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیس ہیں. یہ رب کی طرف سے قصیدہ ہے. آپ کی شان میں ہمیں الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بڑے اچھوتے، انوکھے اور منفرد انداز میں گفتگو کی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں کیا فرمایا؟ ان شانئک ھو الابتر. مجھے کیا تھی؟ آپ سوچیں ابو لہب لعنہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ تھا عبداللہ، جس کا لقب طیب و طاہر تھا. جب اس بچے کی وفات ہو گئی تو یہ لوگ مارے خوشی کے آپس میں بیان کرنے لگے اور مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے کہ اب یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ لاولد ہو چکا ہے، مقتوع ہو چکا ہے، اب اس کا ذکر خیر کرنے والا اس دنیا میں کوئی بچے گا نہیں. یہ اس کا وہم تھا، یہ اس کا گمان تھا تو چچا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے سب سے بڑا تھا. یہ سب سے بڑا ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی کفالت کرتا، آپ کی حفاظت کرتا، آپ کے راستے میں آنے والے روڑوں کا دفاع کرتا. لیکن بجائے اس کے الٹا ایسا دشمن ثابت ہوا جو بڑے بڑے سرکردہ دشمنوں میں سے ایک اور اہم دشمنوں میں سے تھا. اسی شانی کہتے ہیں ایسا دشمن جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی ہو. اسی طرف اشارہ کیا اللہ نے، ان شانئک ھو الابتر. آپ کا ذکر خیر تو رہتی دنیا قیامت کی صبح تک ہوگا، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں بیتے گا جس وقت آپ کا ذکر خیر آپ کے ماننے والے نہ کر رہے ہوں. اور آپ اور ہم جانتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کوئی ایک ایسا لمحہ کوئی بتائے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے گن نہ گائے جاتے ہوں، آپ کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو. ذکر خیر سے یہ فضا معطر ہے، منور ہے. جو کچھ اللہ نے قرآن میں، جو کچھ نبی پاک نے اپنی سنتوں میں بیان کر دیا، اسی کا گن گائیں اسی طرز پر. دوسرا پہلو دیکھیں، اس نے کیا کہا تھا؟ لا ولد ہے، نسل ختم ہو چکی ہے، آگے ان کو ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا کوئی نہیں بچا. وہ تالیاں بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، مبارکباد آپس میں دے رہے تھے. اللہ رب العزت نے کیا انتظام کیا؟ کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. نہ تو دنیا میں اس کا نام کوئی لینے والا ہے، اب دور نہ جائیں، خود اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اور 3 دن تک اپنے گھر میں مرا پڑا رہا. 3 دن تک بچے اس کے قریب تک نہیں گئے. کہاں ابتر ہے اور کہاں ورفعنا لک ذکرک ہے. ان دونوں کی کوئی میل نہیں ہے. اسے سمجھانے کے لیے آپ کو گفتگو ہو رہی ہے. جس شخص نے بھی جب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میلی نظر رکھی ہے، اس کی نظر کو اللہ رب العزت نے اچک لیا ہے. اس کو اس دنیا میں، اس دھرتی پر باقی نہیں چھوڑا. دیر سویر ہو سکتی ہے، دیر سویر ممکن ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کا گستاخ ہو، نبی کی اہانت کرنے والا ہو اور وہ اس دھرتی پر شان سے جی سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو، باتیں یہ ایک ایسا مضمون ہے جو مضمون مکمل ہو ہی نہیں سکتا، جس کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے کم وقت میں. میرے بھائیو دوستو، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھ دوں اس کے بعد بات ختم کر دوں. حدیث بڑی پیاری ہے، خوشکن ہے. صحیح بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، الا تعجبون، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، کہ اللہ رب العزت قریش کی گالیوں کو، قریش کی طرف سے برا بھلا کہے جانے کو اللہ رب العزت مجھ سے کیسے دور کر دیتا ہے، اور ولعنہم، اور ان کی لعنت کو بھی مجھ سے دور رکھتا ہے. کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کیا ہے، آپ ذرا سوچیں.
آپ فرماتے ہیں یشتمون مذمما، وہ مذمم کو گالی دیتے ہیں، مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، ویلعنون مذمما، برا بھلا بھی جو کہتے ہیں تو وہ مذمم کو، لعن تان بھی کرتے ہیں تو مذمم کو، وانا محمد، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ برا بھلا کہتے ہیں کس کو؟ مذمم کو، وہ لعن تان کرتے ہیں کس کو؟ مذمم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ برا بھلا کہتے ہیں تو محمد نہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبوب کی شان پر آنچ نہ آئے انتظام کیسا کیا ہے؟ کوئی سوچ سکتا؟ یہ انتظام ہے رب کی طرف سے اپنے محبوب کی شان کے تحفظ کی، دفاع کی۔ رب جس کی دفاع کرے اس کا کوئی کچھ کیا بگاڑ سکے؟ رب کی طرف سے دفاع ہے یہ، نبی مکرم کا یہ بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، ان کی لعنت کو، ان کے برا بھلا کہنے سے مجھے کیسے بچایا ہے۔ وہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو مذمم کو کہتے ہیں، میرا نام نہیں لیتے، لعن تان کرتے ہیں تو مذمم کو کرتے ہیں، میں تو مذمم نہیں ہوں، وانا محمد، میں تو محمد ہوں۔ اور محمد کے معنی میں اوصاف حمیدہ کی کثرت، یہ اس معنی کی خوبی ہے محمد کی، یعنی میں سراپا وہ ذات ہوں جس کے اندر اوصاف حمیدہ کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا، آپ نے دعوت دینی شروع کر دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دعوت و تبلیغ کرنے لگے اور یہ سب کچھ کام کرنے لگے رب کے اشارے اور حکم پر، تو آپ کو اذیت دیتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ اس اذیت کی وجہ سے، اس برا بھلا کہنے کی وجہ سے، اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، بلکہ راستے کو روکنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے دل میں تنگی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اشارہ کیا فاصدع بما تؤمر، مستعدی کے ساتھ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اپنی نگاہیں پھیر لیجئے۔ یہ کون مشرک ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا معبود بنا کے گھومتے پھرتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اللہ کا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، ہمیں خبر ہے، پتہ ہے ہمیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، آپ چین بجبی ہوتے ہیں، پریشان اور مضطرب ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ پریشان نہ ہوں ان استہزاء کرنے والوں، ان مذاق اڑانے والوں، ان اہانت کرنے والوں، ان گستاخوں کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن شاہد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری ہے اور یہ مکہ میں پڑھی گئی۔ اہل مکہ نے اس کا اثر دیکھا، اہل مکہ نے جو اسلام دشمنی میں بالکل پل پڑے تھے، ان تمام کے تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کچھ ان پر بیتی ان تمام چیزوں کا ان لوگوں نے اپنے عینی مشاہدہ کیا اور جوجھے ان حالات سے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے مشن کو آگے چلاتے رہیں، آپ اپنی گاڑی چلاتے رہیں۔ ان سے نپٹنا ہمارا کام ہے، ہمیں پتہ ہے، اور ان سے نپٹنا بھی ہمیں آتا ہے۔ اور کون کون سی اللہ رب العزت نے ترتیب اور ترکیب نہیں کی اپنے محبوب کے شان کو پر آنچ نہ آئے اس کی بھی، اور اپنے محبوب کے تحفظ کی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دین اسلام پر یا ان دونوں کے ماننے والوں پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام،
ان دونوں کے معنی مسلمان ہم پر جب بھی کوئی آنچ آتی ہے تو دو چیزیں یاد رکھیں. ایک تو آنچ آتی کیوں ہے, دوسرا اس آنچ کا فائدہ کیا ہے. آنچ صرف اور صرف اس لیے آتی ہے کیونکہ اسلام اور صاحب اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ حسد کرتے ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے بلکہ پیدائش سے پہلے اس پوری چیز کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر رکھا ہے. آپ کے صحابہ کے نام موجود ہیں. صحابہ کے نیچے چلے آئیں, تابعین تبع تابعین, جن جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے سب کے نام موجود ہیں, سب کے احوال موجود ہیں, سب کے باجات موجود ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں چڑ ہوتی ہے کہ ان کا جو اپنا دین ہے, ان کا جو اپنا مذہب ہے, ان کا جو اپنا دھرم ہے وہ نہ محفوظ ہے نہ مقبول ہے. اور اسلام اور صاحب اسلام اس کا ایک ادنا درجے کا بھی شعبہ اگر ہے, ادنا ترین شے بھی اگر کوئی ہے تو وہ محفوظ بھی ہے, مقبول بھی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں حسد میں پڑ چکے ہیں. بغض و عناد نے پھر مجبور کیا ہے کہ وہ اب اپنے اس بغض و عناد کا کچھ مظاہرہ کریں. جب وہ مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں, گری حرکتیں, جس سے اسلام پر تو نہیں اہل اسلام کو ضرور تکلیف ہوتی ہے. اسلام پر آنچ نہیں آتی, اہل اسلام کو طبعی طور پر, اور چونکہ اس چیز سے لگاؤ ہے اور وہ لگاؤ تمام چیزوں پر بھاری ہے, اس لیے فطری تقاضا ہے کہ تکلیف ہوگی. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا جب پیغمبر اسلام پر کسی نے ہلکی سی بھی احانت کی ہے تو اس کا جو حشر ہوا وہ تو ہوا ہوگا, دیر سویر وہ ہوتا رہتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ انتظام کر لیتا. اللہ اپنے محبوب کی لاج رکھنے کے طریقے جانتا ہے, وہ کر لے گا, وہ کرتا رہتا ہے, وہ کرے گا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب ایسی حرکت ہوئی ہے اس دھرتی پر تب اسلام نے اگلائی لی ہے. کیا آپ کو پتہ نہیں؟ بالکل پتہ ہے. تب اسلام نے کروٹ لی ہے. اور میرے بھائیوں اور دوستوں, تب دنیا نے اسلام اور پیغمبر اسلام کو بھرپور طور پر پڑھنے کی کوشش کی ہے, نتیجہ بہتر نکلا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے, قابل غور ہے. بہرحال ایک آخری بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے کبھی کہیں سے کوئی چیز دکھے تو اس کو فارورڈ نہ کیا کریں. اس سے دشمن کا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ, خاکہ بنا, اب خدا نخواستہ آپ تک پہنچا, آپ اسے وہیں فوراً ڈیلیٹ کریں. ہم لوگوں میں غلطی کا جذباتیت کے ہم شکار ہوتے ہیں. لعنت لکھ کر کے اس کو فارورڈ کرو. کہ بھائی لعنت لکھ کر کے فارورڈ کرنے سے کام نہیں بنے گا, اس سے اور مزید نشر ہوگا, مزید اور دیگر لوگوں تک یہ بری حرکت پہنچے گی, تو اس کو نشر نہ کریں. ہاں, وہاں ان لوگوں کو بات پہنچائیں جو لوگ سرکردہ لوگ ہوں, جو اس پر کوئی ایکشن لے سکتے ہوں, جو اس پر کوئی مناسب تدبیر کر سکتے ہو, وہاں آپ جائیں, ان تک یہ بات پہنچائیں. بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اسے لعنت لکھ کر کے فارورڈ کریں, اسے شیئر کریں, اسے یہاں بھیجیں, اسے وہاں بھیجیں. یہ جذباتی عمل ہے جس سے دشمن کو تو فائدہ ہو سکتا ہے مگر آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اسے فوری طور پر وہیں ڈیلیٹ کریں, اور آپ اپنے انداز میں جو کر سکتے ہیں جائز طریقے سے, قانون کی حد میں, ان تمام راستوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں بالکل کریں. یہ محبت ہے, محبت کا تقاضا ہے, یہ دین ہے. اللہ ہم سب کو ان ٹوٹی پھوٹی کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے ہیں, اللہ کے دلارے ہیں, ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے, اور وہ عظمت جو تقاضا کرتی ہے ہم سے, اس تقاضے پر ہمیں کھرا اترنے کی توفیق دے. ایک بات اور یاد آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت کی دفاع کا ایک بڑا اہم سنہری طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سنت کو اور آپ کی سیرت کو یہ ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم نہیں کرتے۔ اب وہ نہیں کرتے سستی میں یا اور دیگر وجوہات کی بنا پر۔ آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، پڑھ کر کے عملی جامہ اسے پہنایا جائے، اور پوری دنیا میں جہاں تک ممکن ہو اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ یہ ہے دفاع کا ایک مثبت آسان طریقہ۔ تو ہم عہد کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، اپنے آپ میں اتاریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اسے اس کی نشر و اشاعت کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ کام ہے جو ہمیشہ کا ہے۔ آپ سے محبت صرف ایک وقتی نہیں ہوتی، آج کر لے، آج وقت ہے، کسی نے توحید کر لی اس لیے، یا کوئی موسم آ گیا اس لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کسی موسم کی محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع اور پیروی، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی عزت کی دفاع، آپ کے دین کی نصرت، آپ پر درود، آپ کے دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی، آپ کے صحابہ کرام کی عزت و اکرام، اہل بیت کی عزت و اکرام، آپ سے جفا نہ کرنا، یہ ہمیشہ کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن ہمہ وقت ان تمام چیزوں میں غرق رہے، یہ مطلوب ہے۔